اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ شیخ عبدالعزیز عقیل نے اپنے پرسوز لیکچر بعنوان عبرت انگیز واقعات میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ایک قریبی عزیز نابینا حافظ اور بہت صالح انسان تھے۔ میں ان سے اکثر ملنے جاتا، بچے بڑے سبھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں زندگی کے 17 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ ایک روز میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے معاشی مسائل کا ذکر کیا تو کہنے لگے، بیٹے سچے دل سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دو، آسانی کی امید رکھو۔ پھر انہوں نے مجھ سے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا۔ میں نے گوش بر آواز ہو کر سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، میرا گھرانہ بہت غریب تھا، ہم بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں ٹھہرا پیدائشی نابینا اور بدصورت، مجھ میں تھا کیا جو کوئی مجھے اپنی لڑکی دیتا؟ اس کے باوجود میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب میری بات سن کر پہلے تو خوب ہنسے، پھر کہنے لگے، برخودار، ہمیں بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ تم جانتے ہو کہ تم پیدائشی نابینا ہو، اس پر ہماری یہ غربت اور بے مائگی ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ میرا اور اپنا مذاق اڑا کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خیر صبر کا دامن تھامے رکھو، ہماری حالت زار تو تمہارے سامنے ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا سبیل نکالتا ہے۔ والد صاحب کی باتوں سے میں بہت دل برداشتہ ہوا۔ ان کا صاف جواب پا کر میں والدہ محترمہ کی خدمت میں گیا۔ میری عمر اس وقت یہی کوئی 24-25 کے قریب رہی ہوگی۔ ارادہ تھا کہ والدہ سے بات کرتا ہوں، وہ والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گی۔ والدہ سے بات کی تو انہوں نے بھی میری عقل کا ماتم کیا۔ بولی، لڑکے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رقم کی تو خود ہمیں اشد ضرورت ہے۔ قرض خواہوں نے روز روز کے مطالبات سے ناک میں دم کر رکھا ہے اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ غرض والدہ نے بھی ایسی ایسی دکھ دینے والی باتیں کہیں کہ میں تو باقاعدہ رونے لگا، پھر خود ہی حوصلہ کیا اور چپ ہو گیا۔ سوچا ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، چند دنوں میں پھر بات کرتا ہوں، شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ چند روز ٹھہر کر پھر بات کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کتنا احمق ہوں، اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا؟ میں نے رات کے پچھلے پہر نماز پڑھی، گر گرا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ میں نے عرض کیا، میرے مالک، لوگ کہتے ہیں کہ میں بھوکا ننگا ہوں، غریب ہوں، الہی مجھے غریب تو آپ ہی نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں، میرے رب میری بصارت تو آپ ہی نے لی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں، یا رب یہ شکل بھی تو آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ ہی ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہی اب جانتے ہیں کہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن کوئی حیلہ وسیلہ نہیں۔ میرے ماں باپ عارضہ اور درماندہ ہیں، اس لیے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ میں نے بھی ان کا عذر قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ واقعی عاجز و بے مایہ ہیں۔ لیکن اے میرے اللہ، آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں، مجھ پر نظر کرم کیجیے اور میرے لیے شادی کرنا آسان فرما دیجیے۔ دعا کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں لیٹا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ کھڑا ہوں، یکایک آسمان سے ایک خیمہ اترا اور اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ مجھے ایک عجیب ٹھنڈک اور آسودگی کا احساس ہوا۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی تعبیر کرنے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو میں نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا۔ عالم نے کہا کہ تم نے رات گر گرا کر دعا کی ہے؟ میں نے کہا ضرور کی ہے۔ کہنے لگے تو جاؤ اور خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبیاں والی لڑکی کا رشتہ طلب کرو۔ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ خاندان بھر میں جس لڑکی کے بارے میں لوگوں کی سب سے اچھی رائے تھی، میں نے اس کے متعلق سوچا اور والد سے کہا کہ اس کے ہاں جائیے اور میرے لیے اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ اب کی دفعہ والد نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ ڈانٹا اور سختی سے انکار کر دیا۔ تب میں نے خود اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ان کے گھر پہنچا۔ جب اس کے والد سے ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بعد میں نے دل کرا کر کے اپنا مطلب بیان کیا۔ انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے خوشی کا اظہار کیا اور کہا، تم قرآن کے حافظ و قاری ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ وہ لڑکی کے پاس گئے، میرا ذکر کیا اور کہا کہ بیٹی، یہ درست ہے کہ وہ نابینا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ قرآن کا حافظ و قاری ہے۔
پھر بھی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو رب تعالیٰ کے بھروسے پر بات آگے بڑھاؤ۔ لڑکی نے سعادت مندی سے بس اتنا کہا کہ ابا جان، جیسے آپ کی خوشی۔ یوں بات طے ہو گئی اور ہفتے بھر میں وہ نیک سیرت لڑکی میری اہلیہ بن کر ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔